باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء، کتنی مقدار پانی سے وضو کرنا کافی ہو سکتا ہے؟ تو ربط ما قبل سے احکام میاہ چل رہے تھے، پیچھے ماء کے احکام باعتبار کیفیت کے تھے اور اب جو ہے وہ باعتبار کمیت کے ہے کہ وضو کے اندر ٹوٹل کتنا پانی جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس بات ترجمہ جو ہے وہ بالمعنی ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سا سے غسل اور ایک مد پانی سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو اس بات ترجمہ کیا ہے؟ بالمعنی ہے۔ باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء، یہ باب ہے اس پانی کے بارے میں جو وضو میں کفایت کر جائے گا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ہے سند حدیث۔ پہلی جو حدیث ہے اس کے اندر دیکھیں آپ، قتادہ عن صفیہ ہے۔ قتادہ چونکہ مدلس ہے، عن سے ان کی روایت ہے، ایسی روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن ابان جو شاگرد ہیں قتادہ کے، انہوں نے قتادہ کے سماع کی تصریح کی ہے۔ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، قال ابو داؤد رواہ ابان عن قتادہ قال سمعت صفیہ، لہذا یہ روایت ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آگے آ جائیں، اگلی 94 نمبر جو روایت ہے، قال سمعت عباد بن تمیم عن جدتہ، ایک نسخے میں عن جدتی ہے اور ایک میں عن جدتہ ہے۔ اگر جدتی ہو تو یہ اس سے مراد حبیب ہوگا کہ وہ حبیب کی جدہ سے نقل کر رہے ہیں، اور اگر عن جدتی ہی ہو تو پھر یہ ضمیر عباد کی طرف لوٹے گی کہ عباد اپنی جدہ سے نقل کر رہے ہیں۔ اس سے اگلی جو روایت ہے اس کے اندر دیکھیں، ایک راوی نظر آ رہا ہے آپ کو، شریک عن عبداللہ ابن عیسیٰ عن عبداللہ ابن جبر۔ یہ جو سند ہے اس کے اندر کچھ اضطراب لفظی مصنف نے بھی ذکر کیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ جو لفظ ہے شریک جو نقل کر رہا ہے یہ ڈائریکٹ عبداللہ سے نقل کرتا ہے یا عبداللہ ابن عیسیٰ کے واسطے سے عبداللہ سے نقل کرتا ہے؟ اور پھر ان کے لفظ کے ساتھ ہے اور یا پھر تحدیث کے لفظ کے ساتھ ہے، اور پھر یہ جو نام ہے یہ عبداللہ ابن جبر ہے یا عبداللہ ابن جبر ہے، اور پھر یہ جبر ہے یا جابر ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ قال ابو داؤد کی طرح نظر آ رہا ہے آپ کو، ورواہ شعبہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو اس نے کیا کہا؟ حدثنی عبداللہ ابن جبر۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ صرف عبداللہ ابن جبر نہیں، عبداللہ ابن جبر ہے۔ تو یہ لفظی نزاع ہے، چونکہ اصل تو ایسے ہی عبداللہ ابن جبر، تو عبداللہ ابن جبر میں دادے کی طرف نسبت ہے۔ اچھا، اور شعبہ کی جو روایت ہے اس کے درمیان اور پیچھے جو روایت تھی عبداللہ ابن عیسیٰ کی، اس کے درمیان ایک کے اندر ان کے ساتھ نقل ہے اور ایک میں تحدیث کے ساتھ نقل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں میں فرق ہو گیا۔ ایسی پیچھے ان انس ہے، یہاں پہ شعبہ نے کیا کہا؟ سمیت انس۔ آگے آ جائیں، قال ابو داؤد ورواہ یحییٰ بن آدم عن شریک، قال، یہاں پہ جب شریک نے اس کو نقل کیا تو اس نے کہا ان ابن جبر ابن عتیق،
یعنی عبداللہ ابن عیسیٰ کا واسطہ ختم کر دیا، ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے ان ابن جبر ابن عتیق، سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہو گیا، تو ٹھیک ہو گیا، وہ تو جبر کا والد عتیق ہے نا۔ آگے دیکھیں، سفیان نے جب نقل کیا ان عبداللہ ابن عیسیٰ، تو وہاں پہ کیا نقل کیا کہ عبداللہ ابن عیسیٰ کہتا ہے حدثنی جبر بن عبداللہ، تو یہ مقلوب الاسماء میں سے ہو گیا راوی، اصل عبداللہ ابن جبر ہے، لیکن یہاں پہ سفیان کی روایت میں کیا ہے جبر بن عبداللہ۔ تو مقصود مصنف یہی ہے کہ عبداللہ ابن عیسیٰ کے جو تلامذہ ہیں ان کا اختلاف راوی کے نام میں کہ یہ عبداللہ ابن جبر ہے یا جبر ابن عبداللہ ہے، اور نمبر دو تحدیث کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے، ان عبداللہ ابن جبر ہے یا حدثنی جبر ہے، اور ایسے ہی عبداللہ ابن جبر ہے یا عبداللہ ابن جبر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اختلاف ذکر کرنا مقصود ہے۔ بہرحال یہ ایک لفظی نزاع ہے، اصل جو راوی کا نام ہے وہ یہی ہے عبداللہ ابن جبر۔ مسلم کی روایت میں جابر کا لفظ بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو کسی نے جابر کہہ دیا، کسی نے جبر کہہ دیا، مراد ایک ہی ہے۔ اچھا جی، آخر کا قال ابو داؤد رہ گیا ہے، اس کے اوپر اینڈ میں بات کرتے ہیں۔ اب ذرا فقہ الحدیث کی طرف آ جائیں اور مسئلے کی طرف آ جائیں۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کتنی مقدار پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ اس پہ تو اتفاق ہے علماء کا، جیسے مصنف بھی کہہ رہے سمجھ آ رہی، یجزئ، مقصود کفایت ہے، سمجھ آ رہی، ما یکتفی للوضوء او للغسل فہوا ضروری فی الوضوء، جتنی مقدار بھی کفایت کرے، سمجھ آ رہی، اتنا ضروری ہے، نہ اتنا تھوڑا کہ اعضائے وضو یا غسل رہ جائیں، نہ اتنا زیادہ کہ اس کے اندر اسراف کی صورت پیش آ جائے۔ تو اسراف اور تقتیر ان دونوں کی ممانعت ہے۔ ولا تسرفوا قرآن پاک میں بھی ہے، لا تعتدوا، اعتداء اسراف کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے اور تقتیر کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس طرح لا تغلوا فی دینکم، یہ سارے دلائل اسی کے اوپر ہیں کہ اسراف اور تقتیر یہ کیا ہے، منع ہے۔ ایک قول شاذ یہ بھی ہے کہ نہیں، جو مقدار ذکر کی گئی ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے، اس سے کم جائز نہیں، لیکن وہ شاذ قول ہے، سمجھ آ رہی؟ جمہور کے یہی ہے کہ جو مقدار کفایت کرے، لیکن اس کے اندر جو سنیت کا ادنا درجہ ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام سے جو مقدار منقول ہے آگے آ رہی ہے کہ وضو کے اندر آپ ایک مد سے کرتے تھے اور غسل جو ہے وہ آپ سا سے کرتے تھے، تو یہ جو مقدار ہے یہ مسنون کی ادنا درجہ مقدار ہے، سمجھ آ رہی، کہ اس کا لحاظ بندہ کوشش کرے کہ اس کا کرے، سمجھ آ رہی۔ تو باقی ہے کہ اگر اس میں کفایت نہ ہو، سمجھ آ رہی، تو پھر اس سے زیادہ بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی مسئلے کی اور اتفاقی بات ہوگی۔ اب وہ ادنا درجہ مسنون کیا ہے؟ اس میں اتفاق ہے کہ وضو کے اندر ایک سا یا غسل کے اندر ایک سا، اس میں بھی اتفاق ہے کہ وضو کے اندر ایک مد، سمجھ آ رہی۔ آگے اس مد کی بن حیث الوزن جو مقدار ہے اس کے اندر علماء کے اختلاف ہے، سمجھ آ رہی۔ ہمارے ہاں جو سا کا مقدار ہے وہ 8 رطل بنتا ہے، اور جمہور کے ہاں جو سا کی مقدار بنتی ہے وہ 5.25 رطل بنتی ہے، سمجھ آ رہی۔ تو ظاہری بات ہے جب سا کے اندر اختلاف ہو گیا تو مد کے اندر بطریق اولا اختلاف ہو گیا، سمجھ آ رہی، چونکہ سا کی پیمائش جو ہے وہ مد کے اعتبار سے ہی ہے۔ اچھا، تو ہم یا یوں کہہ لیں بالفاظ دیگر، ہمارے ہاں ایک مد کی پیمائش ہے 2.25 رطل
مد کی جو پیمائش ہے وزن کے اعتبار سے وہ 2 رطل ہے، اور جمہور کے ہاں 1.25 رطل ہے، سمجھ آ رہی؟ 1 رطل اور 1 ثلث یہ پیمائش بنتی ہے جمہور کے ہاں۔ ہمارا جو سا ہے اس کو سائے حجازی بھی کہتے ہیں، سائے عراقی بھی کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور جو حجاجی بھی کہتے ہیں، چونکہ حجاج بن یوسف نے ایک موقع پہ لوگوں کو یہ خطاب کیا تھا، الم اخرج لکم سا حجازی، سمجھ آ رہی؟ سا عراقی، سا عمر، سمجھ آ رہی؟ سا عمر بھی اس کو کہتے ہیں، کیا میں نے تمہارے لیے حضرت عمر کا جو سا تھا جو گم ہو گیا ہوگا، جس کی پیمائش بھول گئے ہوں گے، تو وہ میں نے تمہارے لیے میں نے نکالا یا نافذ کیا، جو بھی ہوگا۔ اور جمہور جس سا کے قائل ہیں وہ ہے سائے حجازی، سمجھ آ رہی؟ مدینے کے اندر چونکہ یہی معروف زیادہ تھا تو اس لحاظ سے یہ سا بن گیا سائے حجازی۔ اب اس میں راجے کون سا سا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو ویسے تو اکابرین یہی فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ دونوں ہی سا چلتے تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں دونوں ہی سا تھے، سمجھ آ رہی؟ جس کو ہم سائے عراقی کہتے ہیں وہ بھی تھا، جس کو ہم سائے حجازی کہتے ہیں وہ بھی تھا، سمجھ آ رہی؟ لیکن صدقۃ الفطر وغیرہ میں، سمجھ آ رہی، بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سائے عراقی سے دے، چونکہ اس میں مقدار زیادہ آتی ہے تو لہذا اس کے اندر احتیاط زیادہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سا کی مقدار 5.25 رطل ہے، یہ جمہور ہیں، جس کے اندر امام ابو یوسف بھی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک قول کے مطابق، سمجھ آ رہی؟ ورنہ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ احناف کے ساتھ ہی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ پہلے میں اس کی پیمائش کے حوالے سے آپ کو گفتگو کر دوں کہ اس کی موجودہ زمانے کے اعتبار سے کتنی پیمائش بنتی ہے، ایک مد کی یا ایک سا کی، وہ بھی ساتھ ذکر کر دیں۔ تو ایک جو سا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ 4 مد ہوتے ہیں، یہ تو اتفاق، ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب مد کے اندر رطل کتنے ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے ہاں 8 رطل ہوتے ہیں اور جمہور کے ہاں اس کے اندر 5.25 رطل ہوتے ہیں سا کے اندر، اور مد کے اندر ہمارے ہاں 2 رطل ہوتے ہیں اور جمہور کے ہاں اس کے اندر 1.25 رطل ہوتا ہے۔ ایک رطل جو ہے وہ تقریباً 20 استار کا ہوتا ہے، ایک رطل میں 20 استار آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ان کی جو پیمائش ہے جمہور کی، ہماری جو پیمائش ہے اس کے اعتبار سے ایک مد کے ایک رطل کے اندر 30 استار آتے ہیں، سمجھ آئے؟ تو استار کی جو پیمائش ہے یہ رطل سے کم ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ایک استار جو ہوتا ہے اس کی موجودہ جو پیمائش ہے وہ تقریباً 20 گرام ہے، کتنے ہیں؟ 20 گرام، تو ایک استار 20 گرام کا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ایک استار کتنا ہے؟ 20 گرام کا، تو اگر ایک استار 20 گرام کا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ایک رطل کے اندر کتنے آتے ہیں؟ 20 استار آتے ہیں، تو 20 ضرب 400 تقریباً 400 بنتا ہے، ویسے تقریباً 400 سے زیادہ ہی بنتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ زیادہ اس لیے کہ کریکٹ پیمائش تو نہیں ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تقریباً 409 سے لے کر 418 تک بتائی گئی ہے، یہ پیمائش بنتی ہے کس کی؟ ایک رطل کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک کس کی؟ رطل کی۔ اور ایک مد کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ ایک رطل اور 1.25 رطل ہوتا ہے نا، 1.25 رطل جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک مد ہوتا ہے، تو اس میں تیسرا حصہ اور ڈال لیں آپ گرام کا، سمجھ آ رہی؟ تو تقریباً 125 گرام، 30 گرام ایسے ہی ہوگا نا، 400 کا جو تیسرا حصہ ہے وہ تقریباً 130 گرام کر لیں، تو 130 گرام بیج کے اندر اور ڈال لیں، تو 130 گرام جب بیج میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا تقریباً
پہلے 500 نہیں زیادہ بنتا ہے، تقریباً 550، 540 یا 550 گرام، سمجھ آ رہی؟ تو 550 گرام یا 540 گرام یہ کتنا بن گیا؟ آدھا کلو سے کچھ زیادہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو پیمائش تھی، اس پیمائش سے آپ وضو کرتے، یعنی تقریباً آدھا کلو پانی، سمجھ آ رہی؟ آپ وضو کے اندر تقریباً کتنا پانی استعمال کرتے تھے؟ آدھا کلو سے کچھ زیادہ پانی استعمال کرتے تھے۔ اور اگر آپ اس کو غسل کے اندر لیں تو غسل کے اندر، سمجھ آ رہی، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈبل کرنا ہے، بلکہ 4 حصے کرنا ہے۔ کتنے ریتل ہوتے تھے؟ کتنے ریتل ہو گئے وضو کے اندر؟ غسل کے اندر آپ کے جو ریتل تھے وہ 5.25 ریتل تھے نا جمہور کے مذہب کے مطابق، تو 5.25 ریتل ہوں، اور وضو کی جو پیمانہ ہے اس سے اس کو 4 حصوں پہ اوپر لے جائیں، 4 حصے ضرب 4 کریں، تو 550 ضرب 4 کریں گے تو کتنا بن گیا جی؟ 2250 2200 بن گیا۔ 2200 سے زیادہ نہیں بنتا، 2200 سے زیادہ بنتا ہے نا، 540 ہے نا، 540 550 ہے تو ضرب 4 کرنا ہے، تو یہ تقریباً جی کتنا؟ 550 ضرب جب آپ 4 کریں گے تو کتنا بن گیا؟ 2200، جی تقریباً 2200، تو یہ کتنا بن گیا؟ 2 کلو، 2.25 کلو، 2.25 کلو پانی جو ہے وہ آپ کیا کرتے تھے؟ غسل کے اندر استعمال کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو پیمائش ہے وہ کتنی ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک ریتل کے اندر کتنے استار آتے ہیں؟ 30 استار آتے ہیں، اور ایک جو استار ہے اس کی پیمائش ہے 20 گرام، سمجھ آ رہی؟ تو 30 ضرب جب 20 کریں گے تو یہ بن جائے گی 600 گرام، سمجھ آ رہی؟ اب یہ جو 600 گرام ہے ایک ریتل کا وزن ہے، تو ٹوٹل کتنے ریتل تھے غسل کے اندر؟ 8 ریتل، تو اس 600 کو ضرب 8 دیں گے تو کتنا بنے گا جی؟ 48 بنتا ہے جی، 48، تو یہ جو 48 تو یہ تقریباً 5 کلو کے قریب چلا گیا، ایسے ہی ہو گیا نا، 4800 گرام بن گیا، تو یہ 5 کلو کے قریب چلا گیا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو فرق آ رہا ہے تو یہ ہمارے اور جمہور کے مذہب کے درمیان آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ ان کا بنتا ہے 5.25 ریتل، اور ہمارا ان سے کافی بڑا ہو گیا نا، ہمارا تو 8 ریتل ہے، سمجھ آ رہی؟ تقریباً 1.25 1.5 سے زیادہ جو ہے اس کے اندر وہ فرق آ رہا ہے، تو یہ بہرحال مقدار بنتی ہے غسل کے پانی کی۔ جمہور کے جو دلائل ہیں ان کے اندر ان کی 3 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ جو فدیے کی مقدار ہے اس کے اندر آیا ہے کہ مسکین کو نصف سا جو ہے نا وہ کھانا کھلایا جائے، سمجھ آ رہی؟ 6 مسکینوں کو کتنا کھلانا ہے؟ نصف سا، سمجھ آ رہی؟ 6 مسکینوں کو نصف سا کھانا کھلانا ہے۔ اور ادھر جو ہے یہ آتا ہے کہ ان کو 3 فرق جو ہے نا، کیا ایک فرق، کتنا؟ ایک فرق، سمجھ آ رہی؟ ایک فرق کھانا کھلایا جائے مسکینوں کو، یہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر نصف سا کھلایا جائے، سمجھ آ رہی؟ تو 6 مسکینوں کو اگر نصف سا کھلایا جائے تو کتنے سا بن گئے ہیں؟ 3 سا، ایسے بن گیا نا، سمجھ آ رہی؟ کتنا کھانا کھلانا ہے؟ 3 سا کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو روزے کے فدیے میں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی جو پیمائش ہے وہ کتنی بتائی گئی ہے؟ ایک فرق ان کو کھانا کھلانا ہے، اور ایک فرق کی جو پیمائش ہے وہ کتنے ہے؟ 3 سا، سمجھ آ رہی؟ اور ایک فرق کے اندر ٹوٹل کتنے ریتل آتے ہیں؟ نہیں، ایک فرق کے اندر 16 ریتل آتے ہیں۔ اب 16 ریتل تقسیم 3 کریں گے، چونکہ ایک فرق کے اندر کتنے سا ہیں؟ 3 سا،
تو ایک فرق کے اندر کتنے سا آنے چاہیے؟ 3۔ تو اگر ہم 16 رتل کو تقسیم 3 کریں گے تو 3 سا سامنے آ جائیں گے، تو فی سا کی کتنی پیمائش بنے گی؟ 5.25 رتل۔ بات سمجھ آئی؟ یہ طرز استدلال ذہن میں آیا؟ جمہور کا استدلال یہ ہے کہ فدیے کے اندر نصف سا جو ہے وہ مساکین کو کھانا کھلانا ہے، 6 مسکینوں کو نصف سا کھانا دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب نصف سا ان کو کھانا دیں گے تو ٹوٹل کتنے سا بن جائیں گے؟ 3 سا۔ اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 3 سا ہیں یہ برابر کس کے ہیں؟ ایک فرق کے، اور ایک فرق کی جو پیمائش ہے وہ کتنی بتائی گئی ہے؟ 16 رتل۔ تو ایک فرق کے اندر 16 رتل اور 3 سا تب ہی بنیں گے جب سا کی پیمائش کتنی ہو؟ 5.25 رتل۔ آگے بات سمجھ؟ یہ بات ذہن میں آئی آپ کو؟ بھی صدقہ اس میں روزے کی کفارے میں کتنا دینا ہے فدیہ؟ 3 سا دینا ہے نا؟ سمجھ آ رہی؟ نصف سا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہی پیمائش بتائی گئی ہے کس کی؟ ایک فرق کی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرق کے اندر کتنے رتل ہوتے ہیں؟ 16۔ تو جب فرق میں 16 رتل برابر 3 سا کے، یہ تب بھی بن سکتے ہیں جب کہ سا کی پیمائش کتنی ہو؟ 5.25 رتل۔ ہماری طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ کہنا کہ ایک فرق کے اندر 16 رتل ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بات اگر لغویوں نے کہی ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ اہل لغت کے ہاں جیسے 5.25 رتل سا کی پیمائش ہے تو ایسے 8 رتل بھی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو لغات کا قول ہے احناف کے خلاف حجت نہیں ہے، کیونکہ احناف کے جو قدماء ہیں وہ خود لغوی قول ہیں، تو ایک لغوی کا قول دوسرے پہ حجت نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ پہلی جو ان کی دلیل تھی اس کا جواب دیا گیا۔ دوسری ان کی دلیل حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ مدینہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے تحقیق کی سا کے بارے میں کہ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے، تو 50 ابنائے مہاجرین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سا دکھائیں گے اور وہ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کو کہ سا کی پیمائش کتنی ہوتی ہے۔ تو اگلے دن وہ آ گئے اور وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، جس کے اندر انہوں نے ان ابی ہی ان امی ہی، کسی نے کہا یہ میرے باپ کے پاس تھا، کسی نے کہا میری ماں کے پاس تھا۔ حضرت امام یوسف نے جب اس کی پیمائش کی تو وہ 5.25 رتل بنا ہے، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ مقدار سا کی 5.25 رتل ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے، ایک تو وہ واقعہ کمزور ہے چونکہ اس کے اندر جتنے بھی روات ہیں وہ 50 اور پھر ان کے ابی امی سارے مجہول ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو امام محمد رحمہ اللہ اس کو ضرور اپنی کسی کتاب میں نقل کرتے، سمجھ آ رہی؟ اس کی طرف اشارہ کرتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں تعارض کی بات ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ حضرت امام ابو یوسف نے اس سا کی جو پیمائش کی ہے وہ رتل حجازی سے نہیں بلکہ رتل عراقی سے کی ہے، اور رتل سمجھ آ رہی؟ سا کی پیمائش رتل حجازی سے نہیں بلکہ رتل عراقی سے، اور رتل عراقی کے اندر ایک رتل جو ہے وہ 30 استار کے برابر ہوتا ہے، کس کے؟ 30 استار، اور حجازی جو رتل ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ 20 کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر 5.25 رتل عراقی ہوں تو 5.25 رتل عراقی برابر بن جاتے 8 رتل کے۔ وہ کس طرح کہ 5.25 ضرب آپ 8 کرو، 5.25 رتل جو ہے اس کو ضرب آپ کیا کہتے ہیں اس کو 30 کرو، 5.25 ضرب 30 کرو یا 8 ضرب 20 کرو، تو ان کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی بنتی ہے۔ یعنی امام یوسف نے اس سا کی جو پیمائش کی ہے وہ رتل سے کی ہے، لیکن کس رتل سے؟ عراقی سے، اور رتل عراقی کے اندر وہ کتنے برابر ہوتا ہے رتل؟ 30 استار کے۔
تو اس لحاظ سے 5.25 رتل ضرب 30 کریں گے تو اسی پیمائش کو پہنچے گا جس اعتبار سے 8 رتل ضرب 20 پہنچتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے گویا کہ سا حجازی اور عراقی کی پیمائش ایک ہو جائے گی. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نزاع لفظی ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس رتل کی جو پیمائش ہے، سمجھ آ رہی، وہ اگر آپ کس سے کرتے ہیں، 30 استار سے کرتے ہیں کہ ایک رتل میں 30 استار ہیں، تو دونوں کی پیمائش برابر بن جاتی ہے. اینڈ کے اندر کیا آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا، یہ دوسری دلیل تھی جمہور کی اس بات پہ کہ رتل کی سا کی جو پیمائش ہے وہ کتنی ہے، 5.25 رتل. ایک ان کی تیسری دلیل بھی ہے، وہ بھی سن لے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اور نبی علیہ السلام ایک برتن سے وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے جس کی جو مقدار تھی وہ ایک فرق کے برابر تھی، ایک فرق کے برابر. اور پیچھے گزر چکے ہیں کہ ایک فرق کے اندر 3 سا ہوتے ہیں. تو گویا کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کے لیے 1.5 سا کیا ہو گیا، پانی ہو گیا. اور ادھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غسل کرتے تھے وہ 8 رتل سے کرتے تھے. اب 8 رتل برابر بنتا ہے 1.5 سا کے، تو یہ تب بھی بنے گا جب کہ رتل کی پیمائش کتنی ہو، 5.25 رتل. 5.25 رتل 1 سا ہو گیا اور اس سے اوپر جو ہے وہ آدھا سا بن گیا، تو 1.5 سا برابر کس کے ہو گیا، 8 رتل کے. تو یہ تب بھی ممکن ہے جب سا کی پیمائش کتنی ہو، 5.25. یہ 3 دلائل تھی. اس تیسری دلیل کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ کی طرف سے یہ جو منقول ہے کہ آپ اس پانی برتن سے وضو کرتے تھے جس کی مقدار فرق کے برابر تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ برتن بھرا ہوا تھا. سمجھ آ رہی؟ ہو سکتا ہے وہ برتن بھرا ہوا نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو. اب اس سے کم اتنا ہوگا کہ جس طرح کہ یہاں پہ بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ 1 سا سے آپ غسل کرتے تھے، تو ممکن ہے وہ کم درجہ ہو، اس میں پانی مثلا 2 سا ہو، تو 1 سا سے حضرت عائشہ غسل کرتی ہوں اور 1 سا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ آ رہی؟ باقی یہ بات کہ سا کے اندر فرق کے اندر جو ہے وہ 18 رتل آتے ہیں، اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ یہ لغویوں کا قول ہے جو احناف کے اوپر حجت نہیں ہے. ہمارے جو دلائل ہیں اس کے اندر ایک تو دارقطنی کی روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کان یغتسل بالسائی ویتوضأ بالمد، یعنی بالرتلین کا لفظ ہے. سمجھ آ رہی؟ آپ 2 رتل سے کیا کرتے تھے، وضو، اور 1 سا سے آپ کیا کرتے تھے، غسل کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن تعدد طرق سے اس کا انجبار ہو جاتا ہے. ایسے یہاں پہ بھی آ رہا ہے یہ روایت حضرت انس کی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینان جیسا رتلین، 2 رتل. تو ظاہری بات ہے دوسری جگہ پہ کیا آتا ہے کہ آپ وضو کرتے تھے کس سے، ایک مد سے، تو مد کی پیمائش کتنی بن گئی جی، 2 رتل. اور غسل سا سے کرتے تھے اور سال کے اندر کتنے مد آتے ہیں، 8، تو لہٰذا رتل کتنے بن گئے، 4 مد آتے ہیں اور 8 رتل آتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ آپس میں برابر ہو گئے. تو یہ حضرت انس کی دلیل، اور ایسی ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل بھی ہے اور حضرت مجاہد کا اثر بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ حضرت مجاہد کے پاس ایک برتن لایا گیا جس کو انہوں نے پیمائش کی تو اس کے اندر 8 رتل سما سکتے تھے. تو حضرت عائشہ نے ان کو بتایا کہ یہ وہ برتن ہے، نبی علیہ السلام اس سے کیا کرتے تھے، غسل، تو 8 رتل اس سے غسل. سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہنے لگی کہ نبی علیہ السلام اس جیسے برتن سے، اس برتن سے آپ غسل کرتے تھے. اس کو جب ناپا گیا تو اس کے اندر بھی 8-9 رتل کے برابر اس میں کیا تھی، گنجائش تھی. تو اب کم از کم تو 8 تو ہو گئی نا. تو یہ ہمارے دلائل ہیں. آپ کو کوئی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ حاصل گفتگو کا یہ نکلا کہ سا کے اندر 4 مد ہونا اتفاقی ہے. مد 2 رتل کا ہمارے ہیں، ان کے یہاں 1.25 رتل کا. سمجھ آ رہی؟ جمہور کے یہاں. تو ان کے یہاں سا کی پیمائش 5.25 رتل، ہمارے یہاں 8 رتل. ان کے 3 دلائل تھے، ٹھیک ہو گیا. ایک دلیل ان کی وہی کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے فدیے کے اندر مسکینوں کو 3 سا کھانا کھلایا جاتا ہے، نصف سا 6 مسکینوں کو.
ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک فرق دے دو تب بھی چل جائے گا, اور فرق کے اندر پھر کتنا 3 سائی بننے چاہیے, اور یہ تب بھی بن سکتا ہے کہ جب پیمائش کتنی بناؤ 5.25 ریتل. ہم نے اس کو بتا دیا کہ یہ آپ کے قضیے کہ بے جی فرق کے اندر 3 سائی ہوتے ہیں, یہ ہمیں مسلم نہیں ہے. اور پھر یہ بات کہ بھئی امام یوسف رحمہ اللہ کا جو واقعہ تھا, ہم نے کہا وہ سند اس کی مجہول ہے. مزید یہ ہے کہ انہوں نے جو پیمائش کی ہوگی وہ رتل عراقی سے کی ہے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ غسل کرتی تھی فرق کے بقدر پانی سے, سمجھ آ رہی ہے, برتن سے, اور اس کے اندر فرق کے اندر 3 سا ہوتے ہیں, سمجھ آ رہی. تو ہم نے اس کو کہا کہ ضروری تو نہیں کہ وہ بھرا ہوا ہو, کہ دونوں کے حصے میں 1.5 سا آتا ہو, اور پھر جا کے ہم اس کو جوڑیں اس روایت کے ساتھ کہ آپ 8 ریتل سے غسل کرتے تھے, تو لہٰذا وہ 1.5 سا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے وہ برتن پورا بھرا ہوا نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو, تو لہٰذا یہ روایت پھر اس کے موافق ہوگی جس کے اندر یہ ہے کہ آپ 8 ریتلوں سے یعنی 1 سا سے غسل کرتے تھے. اب یہ اس طریقے سے ہو جائے گا. ہمارے جو دلائل ہیں, حضرت عائشہ کی جو روایت تھی, حضرت مجاہد کا اثر تھا, ایسے دار قطنی کی روایت تھی, گو کہ ان میں بعض کے اندر ضعف ہے, لیکن تعدد طرق سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, انجبار ہو جاتا ہے. اب پہلی روایت کا جو ترجمہ ہے اس کو دیکھیں. ان نبی بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یغتسل غسل کرتے سا سے ویتوضؤ بالمد, اور ایک مد سے وضو کرتے. سمجھ آ گئی. اب دیکھیں یہ ہماری دلیل سمجھیں کہ مد سے وضو کرتے, سمجھ آ رہی, اور مد کی پیمائش آگے آ رہی ہے یساؤ رتلین, 2 رتل آ گئی. اچھا قال ابو داؤد ہو چکا ہے. اگلی روایت میں آ گیا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی علیہ السلام غسل کرتے سا سے اور وضو کرتے مد سے. خیال رکھنا جمہور اور ہم اس پہ متفق ہیں کہ غسل سا اور وضو مد سے سنت کی ادنا مقدار ہے. باقی آگے جو اس کی پیمائش ہے رتلوں میں جب جائیں گے کتنی ہے, اس میں آگے اختلاف ہوتا ہے. آگے دیکھیں. ان نبی بے شک نبی علیہ السلام نے وضو کا ارادہ کیا, آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں مد کے 2 ثلث کے بقدر پانی تھا. توجہ کریں, آپ کو بتایا تھا اصل کفایت ہے, ما یکتفی, جو کافی ہو جائے. پیچھے پورے مد سے وضو کا ذکر تھا, یہاں پہ مد کے 2 ثلث سے وضو کرنے کا ذکر ہے. بعض کے اندر نصف مد سے وضو کا ذکر ہے, بعض میں ثلث مد کا ذکر ہے. ثلث مد کی روایت کو کہا گیا کہ یہ اصل کوئی نہیں ہے. نصف مد کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. تو صحیح روایتوں میں جو مد کے 2 ثلث کی بقدر جو مقدار ہے جیسے یہاں پر ہے, تو یہ صحیح روایت کے اندر ہے. تو مد کے 2 ثلث اور یا پھر پورے مد سے آپ کیا کرتے تھے, وضو کرتے تھے. اس سے اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے ایسے برتن سے جو 2 رتلوں کو کی گنجائش رکھتا تھا, اور آپ غسل کرتے تھے کس کے ساتھ, 1 سا کے ساتھ. اگلی جو روایت ہے حضرت انس کی, اس کے اندر کیا ہے, یتوضؤ بمکوک, مکوک کا لفظ ہے. مکوک کی ویسے جو پیمائش ہے, سمجھ آ رہی, وہ مکوک, سمجھ آ رہی جی, 1.5 سا. کتنی, 1.5 سا. لیکن 1.5 سا جو پیمائش ہے اگر یہ لی جائے تو پھر یہ تو اس عام روایات سے ہٹ کر ہو جائے گی جو پیچھے ذکر ہے. اس لیے علماء شرح کہتے ہیں کہ یہاں پہ مکوک سے مراد رتلین ہے. تو یہ سمجھ آ رہی, یعنی مکوک جو پیمانے کی عام معروف مقدار ہے 1.5 سا, وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد رتلین ہی ہوگا, تاکہ دونوں روایتیں آپس میں جڑ جائیں. آگے جو قال ابو داؤد تھا اس کے اوپر وضاحت ہو چکی ہے. آخری قال ابو داؤد کے اوپر آ جائے. امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ احمد بن حنبل سے سنا, وہ کہتے ہیں سا 5 رتل کا ہوتا ہے. یہاں پہ کسر اضف ہے, ورنہ ہونا کیا چاہیے, 5 ارطال و ثلث, تیسرا حصہ رتل کا. قال ابو داؤد وہ سا ابن ابی ذئب, ابن ابی ذئب ایک امام ہے, کہتے ہیں یہ ان کا سا ہے. ان کی طرف کیوں نسبت کی گئی, واللہ علم. سمجھ آ رہی کہ انہوں نے اس کی تشہیر زیادہ کی ہے, اس کے اوپر دلائل زیادہ دیے, یا یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا سا تھا, یا یہ بنانے والے کا نام ہے. سمجھ آ رہی, خیال رکھیں امتحان میں بھی اس قسم کی بات آ جاتی ہے. تو بنانے والے تھے یا وہ اس کی تشہیر کرنے والے تھے, جو کچھ بھی ہے. تو وہ سا نبی, مصنف کہتے ہیں یہی سائے نبی ہے. بہرحال مصنف کا مقصود جمہور کے مذہب کی تائید ہے. جی چلے آگے چلیں. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال
جی باب فی الاسراف فی الوضو، احکام میاں میں سے یہی ہے کہ وہی بات ہے کہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے، اسراف اور تقتیر سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ اسراف کی کراہت ذکر ہوئی ہے کہ اسراف منی انو ہے، سمجھ آ رہی، اور کس حد تک منی انو ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اسراف مال وقف میں یا مال مباح میں ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے، بلکہ اپنے مال میں ہو یا مباح مال میں ہو، سمجھ آ رہی، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر وقف کے مال میں ہو اسراف تو یہ حرام ہے، بات سمجھ آ رہی۔ اسراف فی الوضو، اچھا جی حضرت جی ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک القصر الابیض عن جمیل الجنہ اذا دخلتها، اے اللہ میں تجھ سے سفید محل کا سوال کرتا ہوں جنت کی دائیں طرف جب میں اس میں داخل ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا بیٹے اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، یہ فضول جو قیودات ہے یہ نہ بڑھاؤ، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سنا فرما رہے تھے ان قریب اس امت میں لوگ ہوں گے جو وضو اور دعا کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، سمجھ آ رہی۔ تو اس بات ترجمہ جو ہے نا بالمعنی ہے، سمجھ آ رہی، چونکہ اعتداء فی الطہور کا ذکر ہے، یہی اسراف فی الوضو ہے، تو مصنف نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ باقی اسراف فی الوضو ظاہری بات ہے بالاتفاق آپ کو بتایا اس کا کیا حکم ہے، بات سمجھ آ گئی۔ یہاں پہ صحابی کا مقصود تو دوسری جز کا ذکر ہے، اعتداء فی الدعا نہ کرو، لیکن مصنف کا مقصود پہلی چیز ہے اعتداء فی الطہور، سمجھ آ رہی۔ اعتداء فی الطہور دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، خیال رکھیں۔ اعتداء فی الطہور جو ہے وہ پانی میں بھی ہو سکتی ہے، اور اعتداء فی الطہور جو ہے یعنی پانی میں اور پھر اعضائے وضو کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اعضائے وضو کے اندر اگر مراد لیا جائے تو یہ منافی ہو جائے گا استحباب اطالۃ الغر والتحجیل کے، سمجھ آ رہی، وہ بھی آپ کو مسئلہ آگے اسباغ الوضو میں آ جائے گا کہ اطالۃ الغر والتحجیل جو ہے یہ مستحب ہے ائمہ ثلاثہ کے ہاں، سمجھ آ رہی، یعنی اعضائے وضو کے علاوہ بھی تھوڑا سا حصہ زائد دھو دینا، اس کو اطالۃ الغر والتحجیل کہتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ اصل میں فرس محجل اس کو کہتے ہیں جس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں سفید ہوں، اس کو فرس محجل کہتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے آثار وضو سے، تو آگے آتا ہے حدیث میں فمن اراد منکم ان یطیل غرتہ، سمجھ آ رہی، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اعضاء چمکیں تو وہ ایسے کرے، سمجھ آ رہی۔ تو بہرحال یہاں پر اعتداء فی الطہور سے عموماً پانی کے اعتبار سے جو اعتداء ہے وہ مراد ہے، سمجھ آ رہی، کہ زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، پانی زیادہ اعتداء فی الطہور کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دیکھیں بجائے 3 دفعہ کے 4 دفعہ استعمال کریں، یہ بھی اعتداء فی الطہور ہے، سمجھ آ رہی۔ اور اعتداء فی الطہور یہ بھی ہے، اعتداء فی الطہور یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا نا 3 کی جگہ کیا کریں 4 دفعہ استعمال کریں، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ بجائے تھوڑے کے زیادہ استعمال کریں، سمجھ آ رہی، یعنی بجائے آدھا کلو کے 2 کلو استعمال کریں، تو ایک ہی دفعہ لیکن زیادہ پانی گرائے، یہ بھی اعتداء فی الطہور ہے۔ اچھا اب یہاں پہ اب آگے آ جائیں حدیث کے اندر کہ اس صحابی نے کیا غلط سوال کر دیا تھا، دعا مانگ لی تھی کہ آگے سے عبداللہ ابن مغفل نے ان کی اصلاح کی، سمجھ آ رہی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے قیودات بڑھا دی ہیں اپنی دعا میں، سمجھ آ رہی، تو دعا کے اندر بلا وجہ قیودات نہیں بڑھانی چاہیے کہ جنت اور پھر اس کے اندر سفید محل اور پھر سفید محل اور پھر وہ بھی جنت کی دائیں طرف، یہ اس نے قیودات جو پڑھائی تھی
تو یہ گویا کہ اعتداء فی الدعا بن گیا۔ بعض فقہاء نے یہ کہا ہے، محدثین نے، کہ یہ کوئی منع بات نہیں ہے، سمجھ آ رہی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو انہوں نے سوال کیا ہے یہ کوئی شرعاً منع نہیں ہے، نا اعتداء فی الدعا ہے، لیکن یہ سبب بن رہا تھا کس کا؟ آگے ایسے سوالات کا، سمجھ آ رہی ہے، کہ جو ممنوع ہوں، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے صحابی نے سدًا للذرائع ان کو کہہ دیا کہ بھئی بس کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ یہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بزل میں بات فرمائی ہے کہ فی نفسی ان کی جو دعا تھی اس کے اندر کوئی قابل ملامت یا اعتراض بات نہیں ہے، لیکن سدًا للذرائع انہوں نے اس کو منع کیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اصل میں انہوں نے اس لیے روکا کہ ممکن ہے یہ کسی کا حق ہو جو یہ مانگ رہے ہوں، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے انہوں نے کیا کیا کہ یہ اعتداء فی الطہور ہے، اعتداء فی الدعا ہے، سمجھ آ رہی۔ ویسے مطلقاً اعتداء فی الدعا کو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اونچی آواز سے مانگنا یہ بھی اعتداء فی الدعا ہے، جہر، چلا چلا کے مارنا، سمجھ آ رہی۔ اچھا جی، اور اعتداء فی الدعا کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن چیزوں کا سوال بندہ عام لوگوں سے کر سکتا ہے تو ان چیزوں کا سوال بندہ کس سے کرے؟ اللہ سے کرے، تو یہ بھی کیا اعتداء فی الدعا ہے، سمجھ آ رہی، یعنی جو چیزیں عام معمولی چیزیں ہوتی ہیں جو عام بندہ لوگوں سے چیزیں کر سکتا ہے تو وہ چیز اللہ سے، چونکہ اللہ بڑی ذات ہے، اسے بڑی چیز مانگنی چاہیے، تو اس کو بھی بعض لوگوں نے اعتداء فی الدعا کہا، واللہ اعلم۔ اچھا جی، ترجمہ تو ہو گیا نا۔ عنقریب میں اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو وضو کے اندر اور دعا کے اندر کیا کریں گے؟ حد سے آگے بڑھیں گے۔ جی چلیں۔ اچھا، باب فی اسباغ الوضو، اسباغ بمعنی اکمال کے ہے، وضو کو کامل کرنا، سمجھ آ رہی۔ تو ماقبل میں چونکہ آپ کو پتہ ہے احکام میاں تھے، تو اس کا تعلق بھی ماں کے ساتھ ہی ہے، سمجھ، پیچھے چونکہ ذکر تھا اسراف الوضو سے بچنا چاہیے، اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی پانی کو بندہ بہت کم استعمال کرے، تو یہاں پہ کہا کہ کم کرے لیکن اتنا نہ کرے کہ فرضیت ہی رہ جائے، فرض جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے، بات سمجھ آ رہی۔ یہ ماقبل سے ربط ہو گیا، اور اس بات ترجمہ بلفظ الحدیث ہے، چونکہ حدیث میں آ رہا ہے اسبغ الوضو، سند کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، روایت بالکل صحیح ہے، اور باقی آ جائیں اسباغ وضو کے مطلب کی طرف، اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ اسباغ وضو کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ فرضیت کا کہ سارے اعضاء کو بندہ دھوئے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا درجہ ہے سنیت کا کہ اس کے اندر بندہ 3 دفعہ دھوئے، اور اسباغ وضو کا ادنا درجہ یہ ہے اطالۃ الغر والتحجیل، سمجھ آ رہی، کہ کچھ زائد حصہ بھی بندہ اپنے چہرے کے اندر اور کفین اور مرفقین کے اندر دھوئے، سمجھ آ رہی۔ تو یہ جو اطالۃ الغر والتحجیل ہے یہ اسباغ وضو کا ادنا درجہ ہے۔ ویسے اطالۃ الغر والتحجیل کے حوالے سے میں نے ابھی پیچھے بات کر دی ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے ماخوذ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات لی گئی ہے۔ باقی فقہاء کے ہاں اس اطالۃ الغر والتحجیل کا جو حکم ہے، سمجھ آ رہی، اسباغ وضو کا جو ادنا درجہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جمہور کے ہاں یہ مندوبات میں شمار ہے، احناف، شافعیہ اور حنابلہ، سمجھ آ رہی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاص طور پہ اس پہ عمل کرتے تھے کہ وہ بازو آگے بغلوں تک لے جایا کرتے تھے، سمجھ آ رہی۔ یہ بھی ایک اسباغ ہی تھا ان کا، بات سمجھ آ رہی۔ مالکیہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، اطالۃ الغر والتحجیل نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی۔ حضرت ابن قیم نے بھی اس کا انکار کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی جگہ پر بھی یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے اعضائے وضو کے ساتھ کچھ زائد حصہ بھی دھویا ہو۔ باقی جو حدیث میں آتا ہے من اراد منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو چاہتا ہے کہ اس کی پیشانی چمکے
تو وہ اس طرح کرے تو کہتے ہیں کہ یہ ادراج ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ اصل مرفوع روایت کے لفظ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ آج بھی یہ مستحب ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت ابن قیم وغیرہ نے اس بات کو لی ہے. بہرحال فقہا اس کو لیتے ہیں جمہور کہ اگر بندہ اس طرح کرے، سمجھ آ رہی، کہ مرفقین کے ساتھ تھوڑا سا آگے والا حصہ بھی دھو لے، سمجھ آ رہی، چہرے کے ساتھ تھوڑی پیشانی کا حصہ بھی بندہ دھو لے، سمجھ آ رہی، ایسے ٹخنوں کے اندر بھی، تو یہ اطالۃ الغرض والتہجیل کے اندر آئے گا اور یہ مندوبات کے اندر آ جائے گا. یہاں پہ جو حدیث کے اندر آپ نے اسبغ الوضو کہا ہے، تو اس اسباغ سے مراد پہلا درجہ اسباغ کا ہے، یعنی فرضیت کی تکمیل کا ہے کہ فرض تو پورا کرو نا، تو بجائے ادنا درجے پہ عمل کرنے کے تم نے تو اعلیٰ درجے چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا. اب روایت کا ترجمہ دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگوں کو جن کی ایڑیاں چمک رہی تھی، مطلب ان کو پانی نہیں لگا تھا. کیوں نہیں لگا تھا؟ جلدی میں آ کے انہوں نے وہ حصہ ان سے رہ گیا، یا یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کیا ہوگا کہ للاکثر حکم الکل. تو آپ نے جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، انہوں نے دھوئی نہیں. آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑی والوں کے لیے ہلاکت و آگ سے جنہوں نے پاؤں نہیں دھوئے، ایڑیاں نہیں دھوئے. للعقاب یعنی لاصحاب العقاب. اور اگر عقاب بھی لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اعضائے وضو جہنم میں نہیں سڑیں گے. تو جب یہ ایڑیاں نہیں دھلے تو انہوں نے پھر جہنم میں جانا ہے، تو خود ایڑیوں پر وعید ہو جائے گی. اسبغ الوضوء. باقی ویل النکرہ مبتدا بن گیا ہے، تو چونکہ جہنم ایک وادی کا نام ہے، معرفہ ہے، سمجھ آ رہی. اور بعض نے کہا دعا اور بد دعا کے طور پہ کہ جملے میں جو نکرہ ہوتا ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. ویسے ویل ان کا معنی ہلاکت اور تباہی سے بھی کیا گیا ہے، سمجھ آ رہی. اسبغ الوضوء، وضو پورا کرو، مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی دھوو، یہ رہ گیا ہے تو